السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر طاہر انگیز خان ہے. میں ڈسٹرکٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں DHQ ہاسپٹل ہری پور میں. آج میں ایک امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے ہمارے کمیونٹی کے حوالے سے، جو شوگر ہے، ذیابطیس، ڈائبٹیز، اس کی پیچیدگیوں کے متعلق آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے میں ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ابھی جو نئے فگرز آئے ہیں اس کے مطابق سن 2025 میں پاکستان جو ہے دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہو جائے گا جس میں ڈائبٹیز، شوگر کی شرح والے لوگ بہت زیادہ ہوں گے. تو اس حوالے سے ہمیں ابھی سے ہی اپنا ہوم ورک کرنا چاہیے. ہمیں اس کے شوگر کے بارے میں اور اس کی پیچیدگیوں کے بارے میں احساس ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے یہ پھیلتی ہے اور کس طریقے سے جس لوگوں کو یہ مرض لاحق ہے وہ ان سے کس طریقے سے بچے جا سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے اس کے بچاؤ اور کے حوالے سے کرنی ہے وہ یہ ہے پریونشن. ہم نے جتنے بھی شوگر والی چیزیں ہیں، میٹھی اشیاء ہیں جن میں شکر ہو گئی، گڑ ہو گئی، چینی، شہد، کھجور، بیکری پروڈکٹس، اس کو اپنی ڈیلی لائف سے آؤٹ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی ہائی کیلریز ڈائٹ جس میں توانائی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، جس طرح چاول ہو گئے، گوشت ہو گیا، انڈے کی زردی، پراٹھا، دیسی گھی، مکھن، ملائی، پائے، چکنائی والی چیزیں، ان کو ہم نے اپنی ڈیلی لائف سے اوائڈ کرنا ہے، اس کو نکالنا ہے. ہم نے اپنی جو لائف سٹائل ہے، جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے اس میں ماڈیفیکیشن کرنی ہے. تو سب سے پہلے میں ڈائٹ کو ایک سمپل آپ کو بتا دوں کہ کون سی اشیاء ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں شوگر کے بچنے کے لیے یا شوگر کے مریض. تو اس میں اگر ہم ڈیلی ایک دن کی بات کریں تو ایک ہمیں روٹین کے مطابق صبح ناشتے میں جوں کا دلیا ہو جائے، براؤن بریڈ ہوتی ہے جس میں شوگر کی مقدار کم ہوتی ہے، یا پھر مکئی کی روٹی. گندم کی جو روٹی ہے اس میں جو شوگر کا تناسب ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو مکئی کی روٹی جو بیسٹ ہے، جو ہمارے دل کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے، وہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں جو بیچ میں سنیکس وغیرہ، جس طریقے سے عام روٹین میں ہماری کمیونٹی کی، ہمارے لوگوں کی عادت ہے کہ بیچ میں ہم نے چائے کے ساتھ رس کھا لیے، پکوڑے کھا لیے، سموسے کھا لیے، ہم نے اس عادت کو ختم کرنا ہے. اس کے علاوہ جب دن کا کھانا آ جاتا ہے تو اس میں ہمیں بہت سمپل ڈائٹ، مثلاً سیلڈز، مختلف جو سبزیاں ہیں ان کے سلاد بنا کر ان کو کچا بھی ہم کھا سکتے ہیں، یا تھوڑے سا اس کا سوپ بنا کر وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. اس طریقے سے آگے چلتے جائیں تو شام کی بھی چائے کے ساتھ ہمیں کوئی ایکسٹرا سنیکس وغیرہ نہیں لینے چاہیے. تو تیسرے ٹائم کے جو کھانا رات کا کھانا ہوتا ہے وہ ہم نے کم کھانا ہے، اور سونے سے 3-4 گھنٹے پہلے ہم نے اپنا کھانا مکمل کر لینا ہے. اور رات کے کھانے میں بھی ہمیں سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے، جو کہ جس کے اندر کافی غذائی اجناس ہیں، ملٹی وائٹامنز ہوتی ہیں، نیوٹرینٹس ہیں، اور ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہیں. اس کے علاوہ ہم اگر بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک آدھ دفعہ شوگر کے مریض تھوڑا بہت استعمال کر سکتے ہیں، 2 سے 3 بوٹیاں. اسی طریقے سے چاول، اگر وہ ابلے ہوئے چاول ہوں، وہ بھی ہفتے میں ایک دفعہ تھوڑی مقدار میں استعمال کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ جو مچھلی کا استعمال بہت اچھا ہے، دل کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور شوگر کے مریض بھی مچھلی استعمال کر سکتے ہیں. اور اس میں جو زیادہ مچھلی جو ہے وہ کوئلوں پر جو ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے یہ کہ تلی ہوئی چیزیں. تلی ہوئی کوئی بھی چیز شوگر کے مریض کے لیے ٹھیک نہیں. اس کے علاوہ ہم نے اپنی زندگی سے جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں شوگر کے مریض، اس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ شوگر بھی ایک رسک فیکٹر ہے جو ڈائبٹیز کے ساتھ مل کر، شوگر کے ساتھ مل کر جو اس کی پیچیدگیوں کو بڑھا دیتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے جو سیکنڈ امپورٹنٹ چیز ہے ڈائٹ کے بعد، وہ آپ کی ایکسرسائز ہے. وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے، اور آپ نے ڈیلی تقریباً 30 منٹ تک تیز واک کرنی ہے، برسک واک کرنی ہے، جس میں آپ کو پسینہ آ جائے، جس میں آپ جو ہے آپ کی ایگزرشن ہو. سمپل عام چلنے کا کوئی فائدہ نہیں، برسک واکنگ، تیز واکنگ. اور اس 30 منٹ سے بڑھا کر ہم نے اس کو 1 گھنٹے تک یا 2 گھنٹے تک بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں پر اتفاق کریں، ان چیزوں کے اوپر ہم اپنا وہ کریں،
عمل درآمد کریں تو ایک تو ہم شوگر کے مرض سے بھی بچ سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو شوگر کا مرض ہے وہ بھی اپنے شوگر کو بالکل ایگزیکٹ حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شوگر کے مریض ہیں ان کو پراپر مانیٹرنگ کرنی چاہیے، ہفتے میں یا 2 ہفتے میں ایک دفعہ اپنا شوگر لیول چیک کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ 3 مہینے کے بعد HbA1c لیولز ہیں جو کہ 3 مہینے کا ہمیں نچوڑ بتاتے ہیں، اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہمارا شوگر کس حد تک بڑھا ہوا ہے یا نارمل سطح پر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمیں امپورٹنٹ اس شوگر کے پیچیدگیوں کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شوگر جسم کے ہر ایک اعضاء کو افیکٹ کرتی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک۔ آپ کی آنکھیں اس سے افیکٹ ہو سکتی ہیں، نظر کمزور ہو سکتی ہے، موتیا ہو سکتا ہے، آنکھ کے پیچھے جو پتلی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے جس کو ہم ریٹینوپیتھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کارڈک ڈیزیزز، آپ کو دل کی جو نالیاں ہیں اس کے اندر چربی جمع ہو سکتی ہے، MI ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک کے جیسے بڑی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، دل کا مریض ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شوگر کا گردوں کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ ہے، اس کی وجہ سے گردوں میں پروٹین ضائع ہوتی ہیں انیشلی، اور اس سے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس کے علاوہ ہمارے جو اعصابی نظام ہے، نروس سسٹم ہے، ہماری جو نروز ہیں، ہمارا جو اعصاب ہیں، رگیں ہیں، یہ ہمارے کمزور ہو سکتی ہیں۔ اور ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ ہمارا ڈائبیٹک فٹ ہو سکتا ہے شوگر کے مریضوں کو۔ اور ڈائبیٹک فٹ میں پاؤں میں کوئی بھی چھوٹا سا چھالا بڑی چیز بن سکتی ہے، اور اگر ہم اس کو بر وقت کنٹرول نہ کریں یا اپنے معالج سے مشورہ نہ کریں تو اس صورت میں ایمپوٹیشن، ٹانگ کو کاٹا بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے شوگر کے مریضوں میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے رات کے وقت اپنے یا جو بھی ٹائم ہے اس میں آپ نے اپنے پاؤں کو چیک کرنا ہے کہ کوئی پاؤں کے اوپر کوئی پھوڑا یا کوئی دانہ یا کوئی اس طرح کا زخم تو نہیں ہے۔ اگر وہ زخم ہے تو اس کو بر وقت جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں یا شوگر کے ماہر ہیں ان سے جا کر مشورہ کرنا ہے، اس کا بر وقت علاج کرنا ہے، بجائے یہ کہ وہ جو چھوٹا سا پھوڑا بعد میں کوئی بڑی چیز بن سکے۔ تو یہ ہم لوگوں کو ابھی سے، جن لوگوں کو نہیں ہے شوگر ان لوگوں کو بھی کیئر کرنی چاہیے، اور جن لوگوں کو ہے ان کو تو بہت زیادہ کرنی چاہیے۔